آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شعر کی طرح اس شعر کے اندر بھی شاعر نے اپنی اونٹنی کی جسمانی خوبصورتی اور خلقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا غلباؤ وجناؤ علقوم مذکرۃ فی دفیہا ساعۃ قدامہا میلو۔ یہ آپ کے سامنے میں نے شعر پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ اونٹنی موٹی گردن والی ہے، چوڑے رخسار والی ہے، مضبوط ہے اور نر اونٹ کے ساتھ مشابہ ہے، اور اس کے پہلو میں کشادگی ہے اور 1 میل دور تک دیکھنے والی ہے، یا وہ لمبے لمبے قدم رکھنے والی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ غلبہ، غلبہ کہتے ہیں موٹی گردن والی، اور وجنا چوڑے رخسار والی، یعنی جو اس کے چہرہ ہے، اس کے جو چہرے کے رخسار ہیں وہ خوب چوڑے ہیں، مطلب اس کا منہ بہت اچھا خاصا بھاری اور موٹا ہے۔ القوم، مضبوط بھی ہے، کمزور نہیں ہے۔ مذکرہ، اور وہ اپنی صفات کے اندر، اپنے جسے کے اندر، جسامت کے اندر، تیز بھاگنے کے اندر، دوڑنے کے اندر، چلنے کے اندر، دور تک دیکھنے کے اندر گویا کہ وہ نر اونٹ کے ساتھ مشابہ ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ یہ اس کا ہو گیا مذکرہ کا مرتبہ۔ آگے ہے دف۔ دف کہتے ہیں پہلو کو، مطلب اس کا یہ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف اس کا چہرہ ہی موٹا نہیں ہے، چہرہ اور گردن ہی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو پہلو ہے، اس کا پیٹ، اس کی کمر، وہ بھی بہت وسیع ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے جو دونوں پہلو ہیں، دونوں پسلیاں ہیں، ان کے درمیان اچھی خاصی گنجائش ہے، اچھی خاصی موٹی اونٹنی ہے۔ سا کہتے ہیں گنجائش کو، وسعت کو۔ قدام کہتے ہیں سامنے، اور میل 1 میل۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں قدامہا میل کے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنی تیز اور اتنی دور تک دیکھ لیتی ہے کہ 1 میل دور سے بھی کوئی چیز ہو تو اس کو نظر آ جاتی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ اتنے لمبے لمبے قدم رکھتی ہے، گویا کہ اس کا ایک قدم 1 میل کا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ تیز بھاگتی ہے۔ اس شعر کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہ جو اونٹنی ہے، اس کی کھال اتنی چکنی اور اتنی مضبوط ہے کہ اس کو جونکیں نہیں لگ سکتی۔ شعر دیکھ لیں۔ وَجِلْدُهَا مِنْ أَطْوَمٍ لَا يُؤَيِّسُهُ طَلْحٌ بِزَاهِيَةِ الْمَتْنَيْنِ مَحْزُولُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اس اونٹنی کی کھال زرافے کی کھال کی مانند سخت، چکنی اور موٹی ہے کہ جونک اس کے پہلوؤں کے دونوں طرف کو کمزور اور ذلیل نہیں کر سکتی۔ ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جلد، یہ کہتے ہیں کھال کو، اور اطوم، اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے سمندری کچھوا، اور دوسرا اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے موٹی کھال کی مچھلی یا زرافہ۔ اور یؤیسو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا۔ تلحن، یہ جونک کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو جونکیں جانوروں کے جسم کے اوپر لگ کے اسے خون چوستی ہیں، یہ وہی جونک ہے جس کو عربی میں تلحن کہا جاتا ہے۔ اور زاہیہ، زاہیہ کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جو کھلا ہوتا ہے، جس کے اوپر دھوپ لگتی ہے، جو ظاہر ہوتا ہے۔ جو حصہ جانور کا اس کے نیچے کی جانب ہوتا ہے، جہاں پر براہ راست دھوپ نہیں لگتی ہے، اس کو زاہیہ نہیں کہا جاتا۔ اور اس کے بعد ہے متنین۔ متنین کا مطلب ہوتا ہے 2 متن، اور متن کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو۔ 2 کمرے، اس کا مطلب ہے کہ کمر کے 2 حصے، 2 پہلو۔ اور محزول، دبلا پتلا کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی جو کھال ہے وہ انتہائی موٹی ہے، اتنی موٹی ہے اور اتنی چکنی ہے کہ جو جونک ہے اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی، اور اس کے جسم سے خون چوس چوس کر اس کو ذلیل اور اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ فرمایا اس کی جو کھال ہے وہ اطوم، یعنی وہ زرافے کی کھال کی طرح ہے کہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ کون ذلیل نہیں کر سکتی؟ تلحن، جونک اس کو ذلیل نہیں کر سکتی کہ اس کے دونوں پہلوؤں میں وہ خون چوستی رہے اور چوس چوس کر اس کو کمزور کر دے، تو ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مطلب اس شعر کا بھی یہی ہے کہ میری یہ جو اونٹنی ہے یہ انتہائی زیادہ مضبوط ہے، اور انتہائی اس کی جو کھال ہے وہ بہت زیادہ چکنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر کے اندر شاعر اس اونٹنی کا اچھی نسل سے ہونا اور مضبوط ہونا یہ بیان کر رہا ہے۔ حرف اخوہا ابوہا من محجنت و اموہا خالوہا قودا شملیلو۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ اونٹنی قوت و صلابت کے اعتبار سے پہاڑ کے کنارے کی طرح ہے۔ اس کا باپ شرف و نسب میں اس کا بھائی ہے، یعنی یہ اچھی نسل کی اونٹنی ہے، اور اس کا چچا ہی اس کا ماموں ہے، لمبی پیٹھ اور گردن والی اور تیز رفتار ہے۔ تشریح کی کہتے ہیں، پہلے ایک ایک لفظ کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں۔ حرف اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کنارہ، یہاں پر مراد ہے پہاڑ کا کنارہ۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے پہاڑ کا کنارہ وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، تو بالکل یہ والی جو اونٹنی ہے یہ بھی پتھر کی طرح مضبوط ہے۔ آگے فرمایا اخوہا ابوہا، اس کا باپ اس کا بھائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جو جانور ہیں، جانور کے اندر اپنے ہی خاندان سے، اپنے ہی محرم رشتہ داروں سے جفتی کرنا اور حمل قرار پانا، یہ اچھی نسل کہلائی جاتی ہے۔ ایک جانور جو ایک ہی خاندان کے اندر رہے اور ایک وہ جانور جو اپنے خاندان سے باہر چلا جائے تو وہ اچھی نسل نہیں کہلائی جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اتنی اچھی نسل کی ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا باپ اس کے بھائی ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹنی نے دو بچے جنے، ایک ان میں نر تھا، دوسرا ان میں مادہ تھا۔ اب جو نر تھا، اس نر نے جس اونٹنی نے اس کو جنا تھا اس کے ساتھ جمع کیا۔ اب اس جمع کرنے کی وجہ سے اس کی ایک اور اونٹنی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں، فرمایا کہ جو اس کا باپ ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ بھائی اس طریقے سے ہے کہ پہلے اونٹنی نے دو بچے جنے، ایک نر تھا اور ایک مادہ تھا، تو آپس میں کیا ہو گئے؟ بہن بھائی ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو نر تھا اس نے اپنی والدہ کے ساتھ جمع کیا تو پھر ایک اور اونٹنی پیدا ہوئی۔ تو باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھائی بنتا ہے، اور اگر والدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کا باپ بنتا ہے۔ میں محجنت، اچھی اور عمدہ نسل کی ہے۔ عمدہ نسل کا ہونا اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اونٹنی ہے یا اونٹ ہے وہ ایک ہی فیملی کے اندر ہی رہیں، ایک فیملی سے باہر ان کی بریڈنگ نہ ہو۔ آگے فرمایا وَأَمُّهَا خَالُهَا، کہ اس کا جو ماموں ہے وہ اس کا چچا ہے، یعنی اس کا چچا اور ماموں وہ دونوں بھی اسی طریقے سے وہ ایک ہی ہیں۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بھی یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ قَوْدَاؤ، لمبی گردن والی ہے، شملیلو، تیز رفتار ہے۔ مطلب اس کی گردن بھی لمبی ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہے اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اونٹنی کی ایک خوبصورت صفت بیان کی ہے کہ اس کی کھال اتنی چکنی اور نرم و ملائم ہے کہ خون چوسنے والا کیڑا اس پر ٹھہر نہیں سکتا بلکہ وہاں سے پھسل کر گر جاتا ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ یمشی القراد علیہا ثم یزلقہ منہا لبان واقراب زحالیل۔ جونک اس پر چلتی ہے تو اس کا سینہ اور کوکھ اس کو پھسلا کر گرا دیتی ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیں اس کا ایک ایک کا ترجمہ۔ یمشی اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، القراد یہ کہتے ہیں جونک کو، جو خون چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے نا اس کو قراد کہا جاتا ہے۔ علیہ اس اونٹنی پر، ثم پھر، یزلق اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلانا، گرانا۔ لبان، لبان کہتے ہیں سینے کو، اور اقراب کوکھ مطلب اس کا پیٹ، زحالیل پھسلنے والے، یعنی اس کا جو سینہ ہے یا اس کا جو پیٹ ہے وہ اس کی کھال اتنی چکنی ہے اور پھسلنے والی ہے کہ جونک اس کے اوپر چڑھتی ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے اس کا خون چوسوں گی، لیکن پھسل کر نیچے گر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شعر کی طرح اس شعر کے اندر بھی شاعر نے اونٹنی کی جسمانی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ عیرانۃ قذفت بالنہض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول۔ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ اونٹنی مضبوطی اور قوت میں جنگلی گدھے کی طرح ہیں اور ہر طرف سے اس پر گوشت پھینکا گیا ہے اور اس کے جوڑ سینے سے دور ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ عیرانہ، عیرانہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جو مضبوطی اور قوت میں جنگلی گدھے کے مشابہ ہو،
कुजीफत इसका मतलब होता है फेंकना, मारना। और आगे है बिन्नास, नास कहते हैं गोश्त को। अन उरुजिन, उर्ज कहते हैं किनारों से, मतलब ये कि हर तरफ से उस पर गोश्त फेंका गया है। मतलब ये कि उसके जिस्म गोश्त से भरा हुआ है। ये नहीं है कि उसका जिस्म का कुछ हिस्सा मोटा हो, कुछ हिस्सा दुबला हो, नहीं, बल्कि वो ऊँटनी जिस्म के हर तरफ से गोश्त ही गोश्त है, गोश्त से भरी हुई वो ऊँटनी है। मिरफाकुहा, मिरफा कहते हैं कोहनियों को। और ज़ौर, ज़ौर कहते हैं सीने में हड्डियों के मिलने वाली जगह। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है मफ्तूल। मफ्तूल का मतलब है मजबूत जिस्म वाला होना। तो मतलब ये है कि वो ऊँटनी है, मजबूत जिस्म वाली है, और उसकी जो कोहनियाँ हैं वो सीने की हड्डियों के मिलने वाली जगह से दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कमज़ोर होती है ना, उसकी हाथ जो हैं वो पेट के साथ मिले हुए होते हैं, सीने के साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो कवि जसामत वाली ऊँटनी है। उसके जो हाथ हैं, जो आगे वाले 2 पाँव हैं, वो और उसका सीने की जो हड्डियाँ मिलने की जगह होती है, वो दोनों बहुत लंबी चौड़ी और फैली हुई हैं। मतलब ये है कि वो ऊँटनी इंतहाई मजबूत, ताकतवर और मोटी ताज़ी ऊँटनी है।